جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے آپ کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتے۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے۔ تو آپ خود سوچیے کسی کا ماتھا، پیشانی، ناک زمین پر اور اس کو گھسیٹا جا رہا ہے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ اندھے، گنگے، بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی اس کی آنکھ دھیمی ہونے لگے گی ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے۔ یہ بہت سخت چیز ہے کہ جہنم کا عذاب کم نہیں ہوگا۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھایا جائے گا۔ کیا ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے۔ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ان کو ضرور روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں عطا کی جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی، اور میرا یہ خیال ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا، یعنی اس نے جو بری نیت کی تھی ہم نے اس کا مصداق خود اسی کو بنا دیا۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آ پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے، یعنی قیامت کے دن سب اکٹھے